تازہ جس نے کی اسلاف کے فیضان کی، چشم جاری کر دیے خلق کے خدا کے واسطے۔ ناظرین السلام علیکم، اسد بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابتدا ہے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنی بارگاہ میں وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ خوب ہے تیری کتب حدیث میں ایسی بے شمار روایات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سے اس کے مقربین کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرنے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے یوں دعا کی تھی، اے میرے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری خطا معاف فرما دے، آمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کئی دیگر انبیاء کا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگنا روایات میں مذکور ہے۔ کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ناظر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اہل اللہ کے نام اور جہاں پر وہ قیام پذیر ہوتے ہیں وہ جگہیں بڑی مقدس و متبرک ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی نسبتیں آج بھی اہل اللہ کے دلوں میں جانگزی ہیں۔ اہل اللہ کے نام اور کام بڑی برکت والے ہوتے ہیں، ان سے نسبت رکھنے والی جگہیں اور چیزیں بھی بابرکت ہوتی ہیں۔ ان کے تذکروں اور ارشادات سے دل کی دنیا بدلتی اور آباد ہوتی ہے۔ وہ نفوس قدسیہ اپنی ظاہری حیات میں نور ہدایت تقسیم کرتے ہیں، اور وصال کے بعد ان کے مزارات فیوزات کے مراکز بن جاتے ہیں۔ ماندی قدر اویس پچھاتی، جنہیں سمجھی عظمت ماندی۔ طریقت کی دنیا میں سلسلہ اویسیہ ایک منفرد خصوصیت کا حامل سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے صادق سید التابعین و خیر التابعین عاشق حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔ اویسے کرنی عاشق سید ابرار اویسے کرنی۔ سیدنا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یمن کے شہر کرن میں مقیم تھے۔ آپ بوجہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ظاہری صحبت کا شرف نہ پا سکے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے مالا مال تھے۔ آپ جذبہ محبت میں اتنے وارفتہ تھے کہ نہ سمجھ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھنے لگے۔ اسی وارفتگی اور محبت کی بنا پر
آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب و مقرب بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ یمن کی طرف رخ کر کے ہوا کو سونگھتے اور فرماتے، مجھے یمن کی طرف سے رحمان کی محبت کی خوشبو آتی ہے۔ باہر امت کہیں سرکار دعا کرنے کو، کس قدر تم ہو اثردار اویسے کرنی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری صحبت میسر نہ آئی تھی، لیکن آپ کی باطنی قربت اور عنایات خاصہ سے فیض یاب تھے۔ بعد ازاں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت اور صحبت سے وہ روحانی امانت بھی پالی جو آپ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت مولا علی المرتضی کے سپرد کی تھی۔ قدر تم ہو اثردار اویسے کرنی، ایک میں ہی نہیں کہتا ہے زمانہ سارا، مرکز عشق کا مینار اویسے کرنی۔ ضلع اوکاڑا کی ایک بستی فتح پور کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے کہ وہاں ایک ایسی ہستی کی ولادت باسعادت ہوئی جس کو اویسیہ سلسلہ میں سیرانی بادشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا پورا نام حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ جب دلی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو آپ کے مرشد کامل اور استاد حضرت خواجہ عبد الخالق رحمت اللہ علیہ نے آپ کو واپس گاؤں بلا لیا اور سلسلہ اویسیہ میں بیعت فرما کر خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ نے دین و اسلام کی تبلیغ کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دی۔ عاشق سید ابرار اویسے کرنی۔ حضرت قاری عبد الحکیم اویسی حضری رحمت اللہ علیہ لاشاریہ شریف ضلع اوکاڑا میں سلسلہ اویسیہ کے بلند مرتبہ صاحب کمال بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت قاری عبد الحکیم صاحب کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی نصیب ہوا۔ آپ نے انہیں پاک پتن شریف میں حاضر ہو کر حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونے کا حکم دیا۔ آپ نے حضرت محکم الدین سیرانی رحمت اللہ علیہ سے بیعت لینے کے بعد دین و اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ آپ نے گھر گھر اسلام کی شمع روشن کی۔ کیوں نہ ہم دل کو تیری یاد سے معمور۔ حضرت خواجہ خواج بخش تارک اویسی رحمت اللہ علیہ بھی ایسے ہی مقبولان بارگاہ الہی میں سے تھے۔ انہوں نے ضلع ننکانہ میں دریائے راوی کے ایک علاقے چین پور شریف میں اویسی سلسلے کے فیضان کا ایسا چراغ روشن کیا کہ گمراہی اور بے عملی کی تاریکیاں چھٹنے لگی۔ چین پور میں چینڈو قوم آباد تھی جو سکھ برادری سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت خواجہ خواج بخش اویسی رحمت اللہ علیہ جب چین پور تشریف لائے، رفتہ رفتہ سکھوں کی اکثریت دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگی۔ دین کی روشنی گھر گھر پہنچنے لگی۔ سکھوں کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی شاعت و اسلام کا دائرہ مزید وسیع ہو گیا۔ 1859 عیسوی میں آپ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔
آپ کا روضہ مبارک چین پور شریف میں ہی واقع ہے، جہاں پر ہزاروں لوگ آج بھی حاضری دیتے اور اویسی فیضان سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ کرنے کو کس قدر تم ہو اثردار اویسے کرنی۔ چینڈ پور شریف ضلع ننکانہ صاحب کے عظیم اویسی خانوادہ کے جلیل المرتبت بزرگ حضرت خواجہ نور الحسن تارک اویسی کا سلسلہ طریقت بھی 3 واسطوں سے شیخ المشائخ حضرت خواجہ عبد الخالق رحمت اللہ علیہ تک جا ملتا ہے، جنہیں محبوب بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے براہ راست فیض نصیب ہوا تھا۔ حضرت خواجہ نور الحسن رحمت اللہ علیہ بڑے صاحب علم و فضل اور صاحب تصنیف بزرگ گزرے ہیں۔ کیوں نہ ہم دل کو تیری یاد سے معمور کریں، تجھ سے خوش ہیں میرے سر۔ تفسیر نور الواعظین حضرت خواجہ نور الحسن اویسی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ایسی قابل فخر کتاب ہے جس کے اوپر پنجاب یونیورسٹی سے 2015 میں پی ایچ ڈی بھی ہو چکی ہے۔ کس قدر تم ہو اثردار۔ انہی کے روحانی خانوادہ کے چشم و چراغ حضرت خواجہ نور الزماں اویسی المعروف چند پیر صاحب جہاں اپنے جد امجد کے روحانی اور علمی ورثہ کے امین ہیں، وہاں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاجدار یمن سے محبت اور عقیدت کی فراواں دولت سے سرفراز ہیں۔ یہی نسبت و محبت ان کی تمام دینی، علمی اور فلاحی خدمات کا مرکز و محور ہے، جس سے کثیر خلق خدا فیض یاب ہو رہی ہے۔ چینڈ پور میں جن کی نظر کرم کا فیضان ہے، اس اویسی صاحب صدق و صفا کے واسطے وہ نفوسان قدسیہ امت کے محسن ہیں جن کے فیضان نظر اور دعوت و تربیت سے لاکھوں لوگ فیض یاب ہوئے۔ ان کے حسن کردار اور خدمات کو یاد رکھنا نہایت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طریقت کی دنیا میں سلف صالحین کی خدمات اور حسن سیرت کو یاد رکھنے کا بڑا اہتمام پایا جاتا ہے۔ ان کے بتائے ہوئے وظائف اور تعلیمات کو سلسلے کے متوسلین اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں۔ تمام سلاسل طریقت میں بزرگوں کے اسماء گرامی پر مشتمل شجرے بھی موجود ہیں، جنہیں اہل ذوق بڑی محبت سے پڑھتے اور روحانی کیف حاصل کرتے ہیں۔ شجرہ خوانی کے ذریعے اپنے سلسلے کے تمام بزرگوں سے محبت و عقیدت کا اظہار کر کے ان سے روحانی اور قلبی تعلق استوار کیا جاتا ہے، اور ان کے توسل سے رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کی جاتی ہیں۔ کے فیضان کی چشم جاری کر دیے خلق خدا کے واسطے، اے خدا اہل اللہ کا اگر تعارف پیش کیا جائے تو وہ کچھ اس طرح بنتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد اسحاق اویسی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ شیر محمد اویسی رحمت اللہ علیہ کے فرزند تھے۔ 1920 میں ولادت باسعادت ہوئی۔ علوم شریعہ کی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ بعد ازاں فیصل آباد میں اہل سنت کی عظیم درسگاہ جامعہ رضویہ میں محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ سے شرف تلمذ حاصل کیا اور دورہ حدیث شریف کی تکمیل کی۔ دستار فضیلت حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے گاؤں
چینڈ پور شریف میں آ کر اپنے جد امجد کی درسگاہ میں مسند تدریس پر رونق افزا ہوئے۔ جلد ہی آپ کے علم و فضل، درس و تدریس اور مواعظ کی شہرت پھیل گئی اور لوگ جوق در جوق استفادہ کے لیے حاضر کر دیے خلق کے خدا کے واسطے۔ حضرت خواجہ محمد اسحاق رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد کے وصال کے بعد مسند ارشاد سنبھالی تو دین کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے اپنے والد گرامی کی زندگی میں ہی قریبی قصبہ مور کھنڈا میں زمین خرید کر ایک دینی درسگاہ کا آغاز کر دیا تھا۔ اہل سنت کی مرکزی جامع مسجد بہار مدینہ المعروف اونچی مسجد کی تعمیر و توسیع میں بھی آپ نے بھرپور کوشش فرمائی اور عرصہ دراز تک اس مسجد میں اپنی خطابت اور اپنے مواعظ حسنہ سے لوگوں کو مستفید فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 فرزند عطا فرمائے، حضرت صاحبزادہ خواجہ نور الزماں اویسی اور حضرت صاحبزادہ خواجہ فخر الزماں اویسی۔ حضرت خواجہ نور الزماں اویسی المعروف چند پیر صاحب اپنے والد محترم کے بعد گدی نشیں ہیں اور یہ اویسی فیض جاری و ساری ہے۔ مادی قدر اویس پچھاتی، جنہیں سمجھی عظمت مادی، اے خدا بندہ تو ذاتے کبریا کے واسطے رحم کر ہم پر محمد۔ حضرت خواجہ نور الزماں اویسی دامت برکاتہم العالیہ المعروف چند پیر صاحب کا تعارف۔ چینڈ پور میں جن کی نظر کرم کا فیضان ہے، مشیت ایزدی کو جس باغ کا پھولنا پھلنا مقصود ہوتا ہے اسے ایسے مالی کے سپرد کر دیتا ہے جو اس باغ کی افزائش و زیبائش میں اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لا کر اس کو دیدہ زیب بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی سلسلہ عالیہ اویسیہ نوریہ کے گلستان کو ایک نئی بہار سے آشنا کرنے کے لیے حکمت الہی نے خواجہ نور الزماں اویسی المعروف چند پیر صاحب کا انتخاب فرمایا ہے، جن کی سائے جمیل سے اس گلستان کی خوشبوئیں 4 سو پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ حضرت خواجہ نور الزماں اویسی حضرت خواجہ محمد اسحاق اویسی رحمت اللہ علیہ کے بڑے فرزند ہیں۔ آپ نے 3 اگست 1956 میں چینڈ پور شریف میں معروف بزرگ خاندان کے علمی اور روحانی ماحول میں آنکھ کھولی۔ شریعت و طریقت کی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور علوم اسلامیہ میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ آپ نے بچپن میں ہی نسبت روحانی اپنے دادا جان حضرت خواجہ شیر محمد اویسی رحمت اللہ علیہ سے قائم کر لی تھی، جو بڑے پیار سے آپ کو چند پیر کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ چنانچہ خواجہ نور الزماں صاحب اپنے اصل نام کی بجائے چند پیر صاحب کے نام سے زیادہ مشہور ہو گئے۔ آپ کے والد ماجد کے وصال کے بعد سارے خان وادے نے سجادہ نشینی کی ذمہ داری آپ کے سپرد کر میں جاری کر دیے خلق کے خدا کے واسطے۔ طریقت اور خانقاہی دنیا میں اصلاح نفس اور اللہ سے تعلق کے بعد سب سے زیادہ اہمیت مخلوق خدا سے پیار اور اس کی خدمت کو دی جاتی ہے۔
رضائے الہی کی خاطر اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، ان کے درد بانٹنا اور ان کی راحت رسانی کا سامان کرنا صوفیاء کی اولین ترجیح رہا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی اسلام، دین اور فلاح انسانیت کے لیے وقف کر دی۔ اس اویسی صاحب صدق و صفا کے واسطے خواجہ نور الزماں اویسی صاحب نے تابعین کے سردار سیدنا حضرت خواجہ اویس کرنی کے اسم گرامی پر 1995 میں ایک رفاہی ادارہ خواجہ اویس ویلفیئر فاؤنڈیشن قائم کر کے اپنی رفاہی، دینی اور علمی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ دور حاضر میں ہماری خانقاہیں عموماً خدمت کے روایتی اور محدود طریق پر ہی کاربند نظر آتی ہیں۔ حضرت خواجہ نور الزماں اویسی نے دور حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خدمت کے نئے مواقع تلاش اور جدید ذرائع کا استعمال کیا۔ خانقاہی دنیا کے لیے شاندار اور قابل تقلید مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے دینی مدارس کے قیام اور عالی شان مسجد کی تعمیر اور دینی علوم کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ دعوت تبلیغ اور اصلاح عقائد کے پروگرام بھی منظم کیے ہیں، جس میں ملک عزیز کے نامور علماء کرام اور اسکالرز کو مدعو کیا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب نے فروغ علم اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی خاطر سکولوں کے مستحق طلباء کے لیے درسی کتابوں اور وردیوں کے انتظام کے ساتھ ساتھ وظائف کا اجرا بھی کیا ہے۔ کرم کا فیضان ہے اس اویسی صاحب صدق و سخا کے واسطے۔ ہمیں خوشی ہے کہ خواجہ نور الزماں صاحب نے مورکھنڈا میں اپنے والد ماجد کی تعمیر کردہ چھوٹی سی مسجد کی جگہ ایک 3 منزلہ عظیم الشان مسجد کی تعمیر کے علاوہ چینڈ پور شریف میں اپنے جد امجد نور الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمی درسگاہ کے احیاء اور تجدید کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ کی سایہ جمیل سے خانقاہ شریف پر ایک عظیم الشان مسجد اویس کرنی بھی تعمیر کی گئی ہے، جو علاقہ بھر میں دعوت و تبلیغ کا ایک مرکز بن چکی ہے۔ ہم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ آپ کی کلمہ مبارک کے نیچے تخلیق لینے والی مشہور تصانیف میں فیضان اویس، تاجدار یمن خواجہ اویس کرن رضی اللہ تعالی عنہ، کلیات خواجہ نور الحسن اور تذکرہ و مشائخ سلسلہ اویسیہ نوریہ بما اردو وظائف قابل ذکر ہے۔ ہمارے ہاں عوام کی اکثریت معاشی طور پر انتہائی پسماندہ ہے۔ 2 وقت کی روٹی کے فکر مند لوگ بیماری کی حالت میں مہنگے علاج کے متحمل کیسے ہو سکتے ہیں؟ خواجہ صاحب نے اس طبقہ کے فری علاج کی خاطر 2001 میں فری ڈسپینسری کے علاوہ فری میڈیکل اور آئی کیمپوں کا اجرا کیا ہے۔ بعد ازاں جناب عبدالحی قریشی صاحب اور جناب پروفیسر ڈاکٹر آفتاب محسن صاحب کی خصوصی معاونت اور مسلسل رہنمائی سے زمین خرید کر ایک عظیم الشان 2 منزلہ گائنی اور آئی ہسپتال تعمیر کیا، جس میں تمام طبی سہولتوں کے علاوہ 2 ایمبولینسز 24 گھنٹہ سروس کے لیے موجود رہتی ہیں۔ اب دسمبر 2020 تک ان فری کیمپوں اور ہسپتال کے ذریعے گائنی کے تقریباً 3 لاکھ مریض اور امراض چشم کے تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ مریض علاج کرا چکے ہیں۔ میڈیکل کیمپوں سے بھی ہزارہا لوگ مستفید ہوئے ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہسپتال اور کیمپوں میں آنے والے مریضوں اور ان کے ساتھیوں کو بھی لنگر سے کھانا مہیا کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ بازی خانقاہی روایت کے عین مطابق ہر زائر بلکہ مزدور محنت کش طبقہ کے لیے روزانہ
دوپہر کے وقت لنگر کا وسیع اہتمام ہوتا ہے جس سے سینکڑوں لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ فلاحی کاموں میں سے مساجد کی تعمیر، ہسپتالوں کا قیام اور لنگر خانوں کا اہتمام جاری منصوبوں کا حصہ ہے، اور یہ فلاحی کام وقت کے ساتھ ساتھ خدمات کے جذبے سے جاری ہیں۔ دعا ہے ہماری یہ عاجزانہ کاوش اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خواجہ اویس کرنی کے ہاں شرف قبولیت پا لے اور آخرت میں ہماری بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسد بشیر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ واسطے چند پور میں جن کی نظر کرم کا فیضان ہے،